بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کی 12ویں قسط کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ گزشتہ قسط کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا حرب الفجار کے بارے میں۔ اس قسط کے اندر ہم حلف الفضول کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حلف الفضول کیا ہے؟ تو حلف الفضول ایک معاہدہ ہوا تھا عرب میں۔ وہ ایسا ہوا تھا کہ عرب میں جب یہ حرب الفجار ختم ہوئی تو وہاں پر 3 شخص تھے، جاہلیت میں 3 شخص تھے۔ ان میں سے ایک کا نام فضل بن فضالہ، ایک کا نام فضل بن وداع، ایک کا نام فضیل بن حارث تھا۔ ان 3 شخصوں نے مل کر کسی زمانے میں یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم مظلوم کی حمایت کریں گے، ظالم کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے، چاہے ظالم ہمارے قبیلے سے ہو یا کسی اور قبیلے سے ہو، مظلوم چاہے ہمارے قبیلے کا ہو یا کسی اور قبیلے کا ہو، ہم بہرحال مظلوم کی مدد کریں گے اور ظالم کا مقابلہ کریں گے۔ یہ معاہدہ طے ہوا عبداللہ بن جدعان التیمی کے گھر کے اندر۔ اس معاہدے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی۔ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 20 سال یا 21 سال تھی۔ یہ معاہدہ چونکہ فطرت انسانی کے عین مطابق تھا، انسانیت کے تقاضے کے عین مطابق تھا کہ انسانیت کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مظلوم کی مدد کرتا ہے اور ظالم کے خلاف ہمیشہ جدوجہد کرتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معاہدے میں شرکت کی تھی۔ جب آپ علیہ السلام کو نبوت ملی تو نبوت ملنے کے بعد آپ علیہ السلام نے اسی معاہدے کے حوالے سے فرمایا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں مجھے ایک معاہدے کی طرف بلایا گیا اور میں نے اس معاہدے میں شرکت کی، اور اس معاہدے میں شریک ہونا میرے لیے عرب کے سرخ اونٹوں سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ سرخ اونٹوں کی عرب کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہوا کرتی تھی اور بہت قدر کی نگاہ سے سرخ اونٹوں کو دیکھتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس معاہدے میں شریک ہونا میرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند تھا۔ تو حلف معاہدے کو کہتے ہیں، قسم کو کہتے ہیں۔ فضول اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان 3 شخصوں نے یہ معاہدہ طے کیا تھا اور ان 3 شخصوں کی کوششوں کی وجہ سے یہ معاہدہ معرض وجود میں آیا تھا، جن کے نام کے اندر فضل کا نام آتا ہے، چاہے وہ فضل ہو، فضالہ ہو یا فضیل ہو۔ اس لیے ان 3 ناموں کو ملا کر فضول کہا جاتا ہے، اور ساتھ وہ معاہدے کو ملا کر حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بھی اس معاہدے میں شرکت کی تھی، اور امت کو آپ علیہ السلام نے یہ سبق دیا کہ آپ نے ہمیشہ مظلوم کی مدد کرنی ہے، مظلوم چاہے آپ کے خاندان سے، آپ کے قبیلے کنبے سے تعلق رکھے یا کسی اور قبیلے اور کنبے سے تعلق رکھے، آپ نے ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ ظالم چاہے آپ کے قبیلے کا ہو یا آپ کے قبیلے کے علاوہ کسی اور قبیلے سے تعلق رکھے، آپ نے ظالم کی مدد نہیں کرنی ہے بلکہ ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہے، اور مدد ہمیشہ آپ نے مظلوم کی کرنی ہے اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ اسی پر اختتام